سے قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 5واں درس ہے۔ پچھلی آیتوں کا ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، یہ قرآن مجید عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ تو اس قوم کو ڈر سنائیے اے محبوب جن کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، بے خبر ہیں، انہیں خبردار کر دیجئے۔ کل اس پر بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ انہیں ڈر سنائیے کہ ان کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، انہیں خبردار کر دیے، یہ بے خبر ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا، لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، اکثر پہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ حتمی فیصلہ اللہ نے کر لیا کہ آپ کا ڈرانا، آپ کا انہیں نصیحت کرنا، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی جان لیا ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی کہ یہ عذاب کے مستحق ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، لہذا شیطان کے ساتھ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہ لائیں گے، آپ کی نصیحت سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اے محبوب، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ نے محبوب کو بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، یہ بات اللہ جانتا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو اس پر دیوبندی عالم مولوی حسین علی، جو رشید احمد گنگوہی کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے بلغت الحیران میں صفحہ نمبر 57 پہ، کہ خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ کیا کرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، اور کل بروز محشر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور حشر میں اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ سب جانتا ہے۔ اور یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بے خبر ہے ابھی ہمارے اور آپ کے اعمال سے، کہ ابھی ہم گھر جا کے چائے پیئیں گے یا کافی پیئیں گے، یہ اللہ کو نہیں پتا۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہے مولوی حسین احمد کا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کہاں مرے گا، سب جانتا ہے۔ اس پر کل بات ہوئی۔ اب ایک سوال ذہن میں آیا، اللہ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ بے شک ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو کیوں ایمان نہ لائیں گے یا اللہ، وہ کیوں ایمان نہ لائیں گے؟ آقا کو تو نے بھیجا ہے نصیحت کرنے کے لیے، جب آپ کا محبوب نصیحت کرے گا تو وہ کیوں ایمان نہ لائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے، فہی الی الاذقان، کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، وہ طوق ان کی تھوڑیوں تک ہے، فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، یہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے دیوار، فاغشیناہم، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا، یعنی اندھے ہو گئے یہ، فہم لا یبصرون، تو انہیں کچھ سوجھتا نہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا ان کافروں کو، اسی لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے پہلے ہی اپنے محبوب کو بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک شان نزول ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں اور کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ بات ہو رہی ہے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حرم کعبہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے،
ابو جہل نے منع کیا تھا کہ آپ حرم کعبہ میں نماز مت پڑھا کریں، یہاں ہمارے چاروں طرف بت رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں نماز پڑھنا آپ کا منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی پڑھتے تھے۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے سامنے قسم کھا لی، مجھے لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا کعبۃ اللہ میں بڑے بت تھے، ان کا نام تھا ایک کا لات اور ایک کا عزا، اور اس سے بھی ایک بڑا تھا حبل جو کعبے کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، وہ حبل تھا۔ ایک لات اور ایک عزا یہ بڑے بت تھے۔ ابو جہل نے کہا مجھے لات اور عزا کی قسم ہے کہ اگر میں نے محمد عربی کو اب حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ قسم کھا لی ابو جہل نے، تو اس نے پھر دیکھا کہ حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں آئے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ابو جہل کے دو ساتھی اس کے ساتھ تھے، ایک کا نام ولید بن مغیرہ ہے اور دوسرا کافر تھا، اس کا نام میں نے 5 تفاسیر میں ڈھونڈا، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، 2 ہی کے نام لکھے ہوئے ہیں، بس مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر گستاخ ہے، وہ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ایک تیسرا کافر۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے اپنی قسم یاد آئی، اور اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی لات اور عزا کی کہ اگر اب محمد عربی نے حرم میں نماز پڑھی تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ تو ابو جہل نے ایک بڑا پتھر، بھاری پتھر اٹھایا اور لے کر چلا کہ اب میں محمد عربی جیسا ہی سجدے میں جائیں گے ان کے سر پہ مار دوں گا، ان کا سر کچل دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس ارادے سے پتھر اٹھا کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا، جیسے ہی حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ابو جہل نے، جیسے ہی حضور علیہ السلام سجدے میں گئے اور ابو جہل نے وہ پتھر ایسے مارنے کے لیے اوپر اٹھایا جاتا ہے نا، بھائی ایک چیز مارنی ہوتی ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے، تو ابو جہل نے وہ بھاری پتھر کو ایسے اٹھانا چاہا یوں کر کے کہ اب اس کو اوپر لے جا کے پھر ماروں گا، تو ایسے اٹھا کر وہ جیسے ہی اپنے گردن تک لایا تو وہ پتھر اس کے گردن میں پھنس گیا اور اس کے ہاتھ اس پتھر پہ چپک گئے۔ اب وہ پتھر اتنا اندر گھس گیا اس کے کہ وہ پتھر بالکل ہاتھ بھی چپک گئے، پتھر بھی چپک گیا، ابو جہل کی نظریں آسمان کی طرف ہو گئی۔ اب وہ بوکھلا گیا، یہ ہوا کیا؟ وہ پتھر کو لیے سنبھال رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ جب ولید بن مغیرہ اور دوسرے کافر کے پاس پہنچا، یہ دونوں قبیلہ مخزوم کے لوگ تھے، ابو جہل کا قبیلہ یہی تھا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو ابو جہل کہ وہ قوم کے لوگوں نے ابو جہل کی گردن سے وہ پتھر بڑی مشکل سے نکالا اور پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، پتھر تیرے کیا چپک گیا ہے حلق میں، تیری تھوڑی کے اندر گھس گیا ہے، کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے بولا جیسے ہی میں نے محمد عربی کے اوپر یہ بھاری پتھر مارنے کا ارادہ کیا اور اٹھایا تو میں نے اس کو اپنے حلق میں گھسا ہوا پا لیا کہ یہ میں نے نہیں گھسایا، میرے ہاتھ چپک گئے اس کے ساتھ اور میری تھوڑی آسمان کی طرف اڑ گئی کہ میری نظریں آسمان کی طرف ہے، کبھی بند ہوتی کبھی کھلتی، میری یہ حالت ہو گئی۔ جب ولید بن مغیرہ نے ابو جہل کی یہ بات سنی کہ اس کے پتھر چپک گیا تو ولید بن مغیرہ نے بولا اوہ بزدل ہے تو بزدل ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا بڑا بہادر ہے، تو بزدل ہے، یہ کام میں کروں گا، اور اگر یہ کام کر کے واپسی نہ آیا تو پھر کہنا۔ اب ولید بن مغیرہ نے وہی پتھر اٹھایا، وہی بھاری پتھر اٹھا کر چلا کہ یہ کام کو میں پورا کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس جیسے ہی پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی بینائی سلب کر لی، نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، ادھر ادھر پکار رہا ہے میں اندھا ہو گیا، صرف حضور علیہ السلام کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نظر نہیں آ رہے اسے، یہاں تک کہ بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے جب ساتھیوں نے آواز دی تو ساتھیوں کے پاس پہنچا، ساتھی بھی نظر نہیں آ رہے ولید بن مغیرہ کو، ساتھیوں نے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، پھر اس کی آنکھ کی بینائی آ گئی، اس کے ہوش بحال ہوئے، تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں محمد عربی کے قریب پہنچا مجھے آنکھ سے کچھ سجائی نہیں دیتا، میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، صرف آواز سن رہا تھا اور کچھ نہیں۔ تو جو تیسرا کافر تھا اس نے کہا تھا تو بھی ڈر گیا، تو بھی بزدل ہے، لا یہ پتھر مجھے دے، اور اس نے قسم کھائی، یہ تیسرے کافر نے قسم کھائی، فواللات والعزى، مجھے لات اور عزا کی قسم، لأشدخن انا رأسا،
ضرور میں اس پتھر سے محمد عربی کا سر کچل دوں گا، انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ قسم کھا کے وہ چلا۔ اب جب وہ قریب گیا ہے، وہ پتھر لے کے آقا علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، تو اس نے ایک دم سے بوکلا گیا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، ہانپتا کانپتا اوندے منہ اپنے ساتھی ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کے پاس گرا۔ جب اوندے منہ گر گیا اور پھر ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور دیگر ان کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا تو پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا مت پوچھو کہ میرے ساتھ تو تم دونوں سے زیادہ خطرناک ہوا ہے۔ کیا کہا؟ کہتا ہے فواللات والعزی، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم، لو دنوت منہ لاکلنی، جیسے ہی میں محمد عربی کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانڈ کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا سانڈ کھڑا ہوا ہے اور تیزی سے دم ہلا رہا ہے، بڑا سا منہ پھاڑے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں محمد عربی کو قتل کرنے کے ارادے سے قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ سانڈ مجھے کچا چبا جاتا۔ تو یہ بھی بھاگ گیا، واپسی آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تینوں آدمی کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے۔ ابو جہل کے وہ پتھر گردن میں طوق بن گیا، اس کی گردن میں پھنس گیا۔ فہی الی الاذقان، کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، ٹھڈی تک ایسا پھنس گیا آ کے کہ نظریں آسمان کی طرف ہو گئیں۔ فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ ابو جہل تھا جو اوپر ہی دیکھتا رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی۔ کس کی؟ سانڈ کی دیوار۔ بڑا سانڈ کھڑا ہو گیا آگے کہ جس نے اگر ایک قدم بھی وہ کافر آگے بڑھاتا تو کچا چبا جاتا۔ اس کے آگے دیوار بنا دی، ومن خلفہم سدا، اور اس کے پیچھے دیوار بنا دی۔ فہم لا یبصرون، تو اسے کچھ سوجھتا نہیں۔ یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ فاغشیناہم، تو انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا۔ اغشا یغشی کے معنی ہوتا ہے اندھا کر دینا، اندھا ہو جانا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جیسے ہی حضور کے پاس گیا آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، تو اللہ نے فرمایا فاغشیناہم، تو ہم نے انہیں اندھا کر دیا۔ فہم لا یبصرون، تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں، یہ باقی آیت کریمہ کو انشاءاللہ کل میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ دیکھیں ابو جہل نے بھی قسم کھائی، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم۔ لات اور عزیٰ دو بت تھے۔ اسی طریقے سے تیسرے کافر نے بھی قسم کھائی فواللات والعزیٰ، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم۔ یہاں مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے جو مخالفین ہیں ان سے سنا ہوگا کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ عرس کا کھانا کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عرس کا کھانا حرام ہے، یہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اس پر غوث اعظم کا نام لے لیا، اس جانور کے اوپر، یہ جانور غوث اعظم کی 11ویں کے لیے کاٹا گیا ہے لہذا یہ حرام ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی بولتے ہیں وہ کہ یہ عرس کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، یہ فاتحہ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ اگر آپ کا واسطہ نہیں پڑا تو کسی وہابی سے پوچھ لیے گا، وہ نہیں کھاتا کھانا۔ تو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے جو جانور کھانے سے منع کیا ہے وہ کون سا جانور ہے؟ چھٹے پارے میں سورہ پورے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے، تم پر خون حرام ہے، تم پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، تم پر وہ جانور حرام ہے جو پہاڑی سے گر کر مر جائے، تم پر وہ جانور حرام ہے جس کو دوسرا جانور سینگ مار دے پیٹ میں اور وہ مر جائے، تم پر وہ جانور حرام ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیر مارا وہ جانور مر گیا۔ یہ سارے جانور اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں، اور وہ جانور بھی حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر خدا کا نام لے لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے، جس پر غیر خدا کا نام لے لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو اب غیر خدا کا نام لے لینا ذبح کے وقت یہ بات سمجھنی ہے، غیر خدا کا نام اگر ذبح کے وقت لے لیا تو جانور حرام ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا کہ یہ کافر لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے تھے، تو یہ کافر جب اپنے اونٹ ذبح کرتے تھے یا اپنی گائے ذبح کرتے تھے یا بیل ذبح کرتے تھے تو یہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ،
لات اور عزا کے نام سے شروع، پھر چھری پھیرتے تھے۔ یہ بت تھے، بتوں کا نام لے کر چھری پھیرتے تھے، تو اسی لیے یہ غیر خدا کا نام لیا۔ یہ اونٹ جس پر بت کا نام لے کر چھری پھری وہ حرام ہو گیا۔ بات کو سمجھیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب ہندوؤں نے اس پر بت کا نام لے کر چھری پھیر دی تو اب مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہندو کا ذبیحہ کھائے۔ بات کو سمجھیں، تو اب وہ ذبیحہ، وہ جانور مسلمان کے لیے حرام ہے جس پر غیر خدا کا نام ذبح کے ٹائم لیا، ذبح کے وقت، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ ذبح کے وقت ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اگر وہابی یہ کہتا ہے کہ تم نے غوث اعظم کا نام لیا، تو 11ویں کا جانور تم نے ایک ہفتے پہلے لا کے باندھ دیا اور تم سے پوچھا بھائی یہ بیل کس لیے لائے ہو، تو تم نے کہا یار غوث پاک کی 11ویں آ رہی ہے اس میں ذبح کروں گا، تو اس نے کہا یہ تو حرام ہے، تم نے تو غیر خدا کا نام لے لیا۔ یہ بولتے ہیں ابے غیر خدا کا نام ذبح کرتے وقت لینے سے جانور حرام ہوتا ہے، تو کیا وہابی دیوبندی جو جانور لاتے ہیں اپنے گھر میں، ایک گائے لائے 4 بکرے لائے، تو پوچھنے والے نے پوچھا بھیا یہ گائے لائے ہو اور 4 بکرے لائے ہو تو یہ بتاؤ گائے کس کے نام کی ہے اور بکرے کس کے، تو اس نے بتایا یار بکرے میری بیوی کے نام کا ہے اور میرے اما ابا کا بکرا ہے، اور جو ہے میرا حصہ جو ہے گائے میں میری بہن کا، میری پھپھی کا، میری خالہ کا، میری فلاں کا، تو اس نے سارے حصے گنا دیے، تو اس نے بھی تو غیر اللہ کا نام لے لیا، تو اس نے حصے بتائے ہیں، تو اس نے جو اپنا نام بتایا کہ یہ بکرا میرا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، وہ میری بھانجی کا ہے، وہ میرے بھائی کا ہے، تو اب یہ اس نے بتایا ہے، ابھی ذبح نہیں کر رہا، وہ اس نے بتایا ہے کہ میں حصے بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب وہ چھری پھیرے گا تو وہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو جو ذبح کے وقت چھری پھیر دی گئی اور اللہ کے نام پر پھیری وہ جانور حلال ہے، وہ جانور حلال ہے، اور ذبح کے وقت کوئی دوسرا نام لے لیا تو وہ جانور حرام ہے اللہ کے علاوہ۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ بات کو سمجھ لیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب پوچھا کہ یہ عرس کا کھانا کیسا ہے تو اس نے کہا حرام ہے، اور سورہ مائدہ کی سورہ نمبر فلانا، ایک آیت نہیں پڑھی، صرف نمبر بتا کے جان چھڑا لی۔ وما اہل بہ، اہل میں جو ہا ہے وہ بڑا والا ہا ہے، وہ ہا نہیں ہے حلال جیسے حلوے والا ہا بولتے ہیں، وما اہل ہے بڑا والا ہا ہے، تو یہاں پر حلال اور حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، اور جس جانور پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر وہ حلال ہو جائے گا۔ اب ایک جانور کو کسی نے گولی مار دی، اب وہ جانور تڑپ رہا ہے، چاہے جائے کہ وہ خود ہی مر جائے، فوراً قصائی آیا، اس نے بسم اللہ اللہ اوپر کر کے چھری پھیر دی، جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں آپ اسے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ یار وہ جانور پہاڑ سے گر گیا اور تڑپ رہا ہے، مر جائے گا، اس نے فوراً چھری اٹھائی بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا، وہ جانور حلال ہے۔ اگر وہ ویسے ہی مر جائے تو حرام ہو جائے گا، اگر اس پر چھری پھر گئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اتنا نقطہ سمجھ لیں کہ جس پر ذبح کے وقت پوائنٹ نوٹ کر لیں، جو آپ چھری پھیر رہے ہیں نا جانور پہ، اگر اس پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو یہ جانور حلال ہے، اور اگر آپ نے بسم اللہ کچھ اور کہہ دیا، جس طرح وہ عرب کے لوگ کہتے تھے بسم اللہ والعزى، لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا کے نام سے شروع، تو یہ جانور حرام ہو گیا، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا، غیر خدا کا نام لے لیا۔ تو یہاں پر یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندو لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی اسی نام سے، اسی قسم سے لات اور عزا کے نام سے ذبح کرتے تھے، اسی لیے ان کے جانور حرام ہے، وہ مسلمان نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی غوث پاک کی بریانی کے لیے اور بریانی پکوائے گا، بچیا کی بریانی، اور بچیا خرید کے لیے آیا، یا کوئی اپنا مرید اپنے پیر صاحب کا عرس کے لیے جانور خرید کے لیے آیا، تو وہ لایا تو ہے، لیکن جب وہ ذبح کرے گا تو وہ کیا کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے۔ اب اس سے جو بریانی پکی اور لوگوں میں کھلائی تو اس کا سارا ثواب جو ہے وہ پیر صاحب کو پہنچے گا، اس لیے کہ ہم عیسال بریانی نہیں کرتے، عیسال پراٹھا نہیں کرتے، عیسال وہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں عیسال ثواب، کیونکہ اولیاء اللہ ثواب چاہتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں، اور جب ثواب پہنچتا ہے تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے ثواب بھیجا ہے، اور بڑے دنوں سے، بڑے سالوں سے پریشان ہے، یہ مولا اس کو روزگار دے دے، اچھا روزگار دے دے، اللہ سے سفارش کی، اللہ رب العزت نے روزگار لگا دی۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس پر بھی بحث ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو صرف اتنا بتا دوں
کہ یہ لات اور عزیٰ کے نام سے اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے. اگر وہ جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیری تو اب وہ جانور حلال ہے، خواہ وہ آپ کی بیوی کے حصے کا ہو، بیوی کے نام کا لائے ہو، یا میرے نام کا لائے ہو، یا آپ کسی کے بھی نام کا لائے ہو. عقیقے کا جانور ہو، قربانی کا جانور ہو، یا صدقے کا جانور ہو، کسی کا بھی ہو، اگر اس سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم.